بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کہ الیاسین پر سلام، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آپ کا نسب نامہ بعض علماء کرام نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فنحاس بن یازر بن ہارون علیہ السلام۔ ایک دوسرے قول کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: الیاس بن آزر بن یازر بن ہارون بن عمران علیہ السلام۔ آپ کو دمشق کے شمال مغرب میں واقع شہر بالبک کے باشندوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہیں تلقین کی کہ اپنے بت بال کی پرستش کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے انہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے؟ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو لوگوں نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار میں جو الادم کے نیچے تھے چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور کسی اور کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اس پر سلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کی قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، صرف 10,000 افراد مسلمان نہ ہوئے، تو اس بادشاہ نے ان تمام افراد کو قتل کروا دیا۔ حضرت کعب رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں، ان میں سے 2 زمین میں ہیں، الیاس اور خضر علیہ السلام، اور 2 آسمان میں، ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو جھٹلایا اور اذیت دی تو آپ نے اپنے اللہ سے روح قبض کرنے کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جانور آیا، اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، اللہ نے آپ کو پردے میں کر لیا اور نورانی لباس پہنا دیا، اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت اور بھوک کو ختم کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت یسع بن اخطوب علیہ السلام کو اپنے بعد تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالنے کی وصیت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ دوران سفر ہم ایک جگہ ٹھہرے، ہم نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ و مغفورہ میں سے کر دے۔ میں نے وادی میں دیکھا کہ وہ آدمی 300 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں انس بن مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خادم ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ یہاں قریب ہی ہیں اور آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام عرض کرو اور کہنا کہ تمہارا بھائی الیاس تمہیں سلام کہتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے بغل گیر ہوئے اور سلام کہا، اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ میں سال میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے، آؤ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹی، مچھلی اور اجوائن تھی، بس ان دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ پھر ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس روایت کے متعلق امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ بعض مورخین نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حضرت ادریس علیہ السلام ہی کہا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے الگ الگ رسول ہیں۔